الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے بہت سے نام ہیں، اس لیے انہی ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ ان ناموں کے واسطے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ آج ہم بہت سے حنفی، دیوبندی اور بریلوی کو دیکھتے ہیں کہ مخلوق کے واسطے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ تو کیا علماء احناف قدامى خاص طور سے اس چیز کو جانتے تھے، یا انہوں نے مخلوق کے واسطے اور وسیلے اور طفیل اور صدقے میں اللہ رب العالمین سے مانگنے سے منع کیا کرتے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ آج کا موضوع ہے جس کی وضاحت بہت ہی ضروری ہے، تاکہ علماء احناف بھی اس کی طرف توجہ دے سکیں، اور اسی طرح سے احناف عوام بھی اس مسئلے کو اچھی طرح سے جان سکیں کہ یہ کتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے وقت فرشتہ کو بھی واسطہ، وسیلہ، ذریعہ، صدقہ اور طفیل نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ آئیے میں آپ کو عظیم ترین کتاب، اور آج سے تقریباً 758 سال پہلے کی یہ کتاب ہے، 758 سال پہلے کی یہ کتاب ہے، الاختیار لتعلیل المختار، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 164 ہے۔ اس میں لکھا ہے وَيُكْرَهُ أَن يَدْعُوَ اللَّهَ إِلَّا بِهِ فَلَا يَقُولُ أَسْأَلُكَ بِفُلَانٍ أَوْ بِمَلَائِكَتِكَ۔ دیکھا، مکروہ ہے، اور مکروہ جب مطلق بولا جاتا ہے علماء احناف کے نزدیک تو اس کا معنی حرام ہوتا ہے۔ مطلق جب بولا جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ حرام ہے۔ انہوں نے کہا فلا یقول، کوئی بھی آدمی یہ نہ کہے دعا میں اسألک بفلان، فلاں کے واسطے، فلاں کے وسیلے اور فلاں کے ذریعے اور فلاں کے طفیل میں، فلاں کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور یہ بھی نہ کہے او بملائکتک کہ اللہ رب العالمین تجھ سے تیرے فرشتوں کے واسطے، تیرے فرشتوں کے ذریعے، تیرے فرشتوں کے صدقے اور طفیل میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ کیوں یہ حرام، مکروہ اور ناجائز کیوں ہے جانتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ، مخلوق کوئی بھی ہو، چاہے فرشتہ کیوں نہ ہو، اولیاء کیوں نہ ہو، اصفیاء کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین پر ان مخلوقات کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کن کی کتاب ہے جانتے ہیں؟ عبداللہ بن محمود بن مودود الموصلی البلدحی الحنفی، ان کی وفات 683 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی آج سے تقریباً 758 سال پہلے، 758 سال پہلے۔ اس کو آپ چیک کر لیجئے گا، اس کو آپ چیک کر لیجئے گا تاکہ مزید تحقیق کر سکیں۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے الہدایہ فی شرح بدایت المبتدی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 380 ہے۔ اس میں بھی ہے یہی کہ
مخلوق کا خالق کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، اس لیے مخلوق کے واسطے، وسیلے، صدقے اور طفیل میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا مکروہ، حرام اور ناجائز ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ الہدایہ، المرغی نانی ابو الحسن برہان الدین کی یہ کتاب ہے۔ ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 593 ہجری میں، یعنی آج سے کتنے؟ تقریباً 800 سال پہلے تقریباً ان کی وفات ہو چکی ہے۔ دیکھا؟ اسی طرح سے دوسری کتاب ہے العنایہ شرح الہدایہ، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 64 پر الرومی البابرتی کی کتاب ہے۔ ان کی وفات 786 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی تقریباً 650 سال پہلے کہ یہ رائٹر ہیں۔ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ۔ البحر الرائق جو تقریباً تمام کے ہاں معروف اور مشہور ہے، اس میں لکھا ہے، اور یہ کتاب کن کی ہے جانتے؟ المعروف بابن نجیم المصری المتوفى 970 من الہجرہ، یعنی تقریباً 471 سال پہلے کے ہیں۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ، مخلوق کا خالق پر کوئی حق ہی نہیں ہے، تو پھر مخلوق کے واسطے سے رب کائنات سے دعا کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اسی لیے ممنوع ہے اور حرام ہے، ممنوع ہے اور حرام ہے، ناجائز ہے۔ یاد رکھے گا، جب فرشتہ اللہ رب العالمین کے بالکل حکم کے بجا لانے والے فرشتہ ان کے واسطے سے دعا نہیں کر سکتے، تو بھلا بتائیے ننگے شاہ، بھنگی شاہ اور فلاں بزرگ کے واسطے اور وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ میرے بھائی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے الدر المختار شرح تنویر الابصار و جامع البحار کے اندر صفحہ نمبر 662 پر لکھا ہوا ہے، وفی المختارات قال ابن المبارک، عبداللہ ابن مبارک نے کیا کہا؟ اگر کوئی آدمی اللہ کے وجہ یا لحق اللہ کوئی کہتا ہے دعا میں، یعجبنی اللہ یعطیہ شیئا لأنہ عظم ما حقر اللہ، مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ رب العالمین اسے نہ دے، کچھ بھی نہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حقیر کہا ہے، اس چیز کو اس نے عظیم بنا دیا ہے۔ کتنی بڑی بات عبداللہ بن مبارک نے کہی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو کہ اللہ رب العالمین پر مخلوق کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بحق فلان، بصدقت فلان اور بطفیل فلان، یہ سب دعا کے الفاظ، خاص طور سے تبلیغی جماعت کے لوگ جب دعا ختم کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں، اپنے نبی کے طفیل میں اس دعا کو قبول کر لے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کی دعائی کو قبول نہ کرے، کچھ بھی نہ دے۔ کیوں؟ کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حقیر کہا ہے اس کو یہ عظیم قرار دیتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو آج کی اس تقریر میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ رب العالمین سے یہ نہ کہے اسألک بفلان او بملائکتک، کہ اللہ رب العالمین تیرے فرشتوں کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں۔ یہ کہنا بالکل ہی جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ حرام کے زمرے میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ علماء احناف اس چیز پر توجہ دیں گے اور عوام کو بھی یہ بات کنونس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر میرا نہ بنتا، نہ بن، اپنے علماء کا تو بن۔